آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت یونس کی قوم باقی قوموں سے اس لحاظ سے منفرد ہے کہ جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے لگا تو ان لوگوں نے اس انداز میں توبہ اور گریہ زاری کی ہے کہ اس پر سے عذاب ہٹا دیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب ظاہر ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن قوم یونس کی گریہ زاری اس انداز کی تھی کہ ان پر رحم کیا گیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع نہ دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں قواعد دنیا سے بہرہ مند رکھا۔ سورہ یونس۔ آپ کا نام یونس ہے اور والد صاحب کا نام متع بن شتہ ہے۔ بعض حضرات نے متع ان کے والد کا نام بتایا ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ مریم کی طرف ہے۔ واللہ اعلم۔ جب آپ کی عمر 28 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا یہ عراق میں موصل کے علاقہ کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور ہر روز بازاروں میں، بیابانوں میں، چوکوں پر، غرض جہاں بھی لوگوں کا کوئی گروہ نظر آتا آپ انہیں تبلیغ کرنے لگتے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت و تبلیغ سے تنگ آ کر حضرت یونس علیہ السلام پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ قوم کے لوگ آپ کے بارے میں خبر رکھتے کہ کل کو یونس علیہ السلام کس جگہ پر لوگوں کو دعوت حق اور وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، چنانچہ وہ لوگ پہلے ہی اس مقام پر پتھر جمع کر لیتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دعوت دینے کے لیے جاتے تو لوگ ان کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی پتھر مارنے لگتے اور کہتے کہ اے یونس، تو کہتا ہے کہ ہم اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے اور ہم تیرے خدا واحد کی پرستش کریں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام شہر والوں سے مایوس ہوئے تو انہوں نے دربار شاہی کی طرف رخ کیا کہ دربار میں جا کر بادشاہ اور اس کے حواریوں کو دعوت دیتا ہوں، شاید وہ لوگ میری بات مان جائیں۔ چنانچہ آپ وہاں پہنچے اور وہاں منتظمین کو سب سے پہلے اللہ کی طرف بلایا۔ وہاں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھا گیا۔ سپاہیوں نے آپ کو اٹھا کر دربار سے باہر پھینک دیا۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ الہی میں ان کی سرکشی اور بغاوت کا رونا رویا اور عرض کی یا الہی، میں ہر طرح سے ان لوگوں کو تیری طرف بلایا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مانے، اب تو ہی ان سے نمٹ۔ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود سے جا کر قوم سے کہا کہ میں نے تم کو ہر طرح سے اللہ کی طرف بلایا لیکن تم نہ مانے، بس آج سے ٹھیک 3 دن بعد تم پر عذاب نازل ہوگا، چنانچہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے رخصت ہوتا ہوں، اور اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ شہر سے نکل گئے۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب والی بات اپنی طرف سے کہی تھی، ابھی عذاب کے لیے کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا تھا، اس لیے آپ کی یہ بات بارگاہ ربوبیت میں ناگوار گزری اور اللہ کی طرف سے آپ کی پکڑ کا سبب بنی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے نکلے تو آگے ایک جنگل آیا۔ آپ نے وہاں اپنی بیوی اور بچوں کو ایک درخت کے سائے میں بٹھایا اور خود آگے گئے کہ دیکھ سکیں کہ اگر کوئی راستہ یا سواری مل جائے تو حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد وہاں سے ایک لٹیروں کا قافلہ گزرا۔ جب ان لوگوں نے جنگل میں ایک عورت اور 2 بچوں کو دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور جا کر پوچھا کہ وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ حضرت یونس کی بیوی نے بتایا کہ وہ لوگ قریب کی بستی سے آئے ہیں اور ان کا شوہر آگے کوئی سفر انتظام کرنے گیا ہے، سو وہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کو معلوم پڑا کہ یہ بس 3 لوگ ہیں، ان میں بھی 2 بچے
تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو اٹھا لیا۔ بیوی نے انہیں کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ تم نہیں جانتے میرا شوہر ایک نبی اللہ ہے اور تم لوگ ذلیل و رسوا ہوگے اگر تم ایک نبی کی بیوی کے بارے میں کچھ برا ارادہ رکھو گے۔ لیکن ان لٹیروں نے کوئی بات نہ مانی۔ غرض جب کچھ دیر بعد حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ بچے اکیلے رو رہے ہیں اور بیوی آپ کی وہاں نہیں ہے۔ تب آپ نے بچوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے ساری بات بیان کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ شاید کہیں نزدیک ہی ہوں اور نظر آ جائیں۔ جب مایوس ہو گئے تو اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے لگے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگے جن کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت پڑی تھی۔ جب کوئی راہ نظر نہ آئی تو آپ نے بیوی کی عزت کو اللہ کے سپرد کیا اور بچوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھ گئے۔ آگے ایک دریا آیا، چونکہ بچے چھوٹے تھے خود سے عبور نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ جس سے دریا کو پار کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو کنارے پر بٹھایا اور دوسرے کو دریا پار کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور دریا میں اتر گئے۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ آپ کے پیچھے سے اپنے دوسرے بیٹے کی دل خراش چیخ سنائی دی، چونکہ کسی ڈر خوف کی وجہ سے تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مڑ کر دیکھا تو ایک بھیڑیا آپ کے بیٹے کو اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے گڑبڑا کر واپسی کو دوڑے تو اسی ہڑبڑاہٹ میں جب دوسرا بیٹا کندھے پر تھا وہ بھی دریا میں گر گیا۔ ایسے موقعوں پر اکثر ہی انسان عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جب ہر طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تو انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اسے کیا کرنا ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی دوسرے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں جب اس کی طرف دوڑے تو جو کندھے پر تھا وہ بھی دریا میں گر گیا۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ سمجھ پاتے دریا کی لہریں بچے کو اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ دوسری جانب کنارے کی طرف دیکھا تو بھیڑیا بھی کہیں نظر نہ آیا، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام بنا حکم کے نکلے تھے، اس لیے یہ ساری مصیبتیں ان پر پڑی تھیں اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار پھر بارگاہ الہی میں اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں التجا کی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور وہاں سے پھر آگے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں سے آپ ایک بڑے سمندر پر پہنچے جہاں ایک جہاز بحری بیڑا چلنے کے قریب تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب جہاز میں سوار ہوئے تو آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ جہاز والوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے کرائے کو کچھ ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ تھا سب کچھ لٹا کر آ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے جب یہ سنا تو یقین ہوا کہ یہ جھوٹ بولنے والا نہیں لگتا، کیونکہ ایک نبی ہونے کے ناطے آپ کے چہرے کی معصومیت اور پاکیزگی اور نور سے ان لوگوں نے خیال کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک بزرگ ہے۔ سو اس خیال سے بنا کرائے کے جہاز میں سوار کر لیا کہ ان کی برکت سے ہمارا سب کا سفر بھی بخیر و عافیت گزر جائے گا اور کوئی رنج مصیبت ہمارے جہاز کو پیش نہ آئے گا۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے اور ایک طرف سب سے الگ تھلگ کونے میں ہو کر بیٹھ گئے۔ جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو طوفان نے کشتی کا گھیراؤ کر لیا اور طوفانی لہریں کشتی میں داخل ہونے لگیں اور طوفان کا زور اس قدر بڑھنے لگا کہ قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی۔ تب کشتی کے ملا نے کہا کہ میرا تجربہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کا نافرمان ہو کر اور اس سے بھاگ کر آ جائے اور کشتی میں بیٹھ جائے تب یہ سب ہوتا ہے، اور اگر اس کا پتہ کر کے اسے کشتی سے اتار دیا جائے تو باقی سب کی جان بچ جاتی ہے۔ بس ہم میں بھی کوئی شخص ضرور ایسا ہے جو اپنے آقا کا نافرمان ہو کر بھاگ آیا ہے، اس سے اٹھا کر سمندر میں ڈال دو تو باقی سب حفاظت سے کنارے پہنچ سکیں گے، ورنہ ایک شخص کی نحوست کی وجہ سے باقی سب کی جان و مال کو بھی خطرہ ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کی جانب شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام اٹھے اور فرمایا، اے لوگو، ایک دوسرے پر شک نہ کرو، میں ہی وہ بد نصیب غلام ہوں جو اپنے آقا کا نافرمان ہوا ہوں اور اس سے فرار اختیار کی ہے۔ بس مجھے اٹھا کر سمندر میں ڈال دو اگر تم چاہتے ہو کہ تم ساتھ حفاظت کے دوسری جانب پہنچ جاؤ۔
حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں، بس مجھے اٹھاؤ اور سمندر میں ڈال دو۔ لیکن کشتی والے نہ مانے اور کہا کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں جو نورانی ہے، اور آپ ایک نیک بزرگ ہیں، اور آپ تو لاش ایک بابرکت وجود ہیں ہمارے لیے کشتی میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ ہوں؟ یقیناً یہ کوئی اور ہی شخص ہے۔ چنانچہ جب اور کوئی نہ اٹھا تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ قرعہ اندازی کی جائے، سو اس میں جس کا نام نکلے گا وہی اصل مجرم ہوگا، اور اسے اٹھا کر سمندر برد کر دینا۔ چنانچہ سب کے نام الگ الگ پرچیوں پر لکھ کر یا کسی بھی طریقے سے قرعہ اندازی کی تو قرعہ فاز جناب یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھ لو، قرعہ فال بھی میرے نام کا نکلا ہے، پس یقین کرو میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں، پس مجھے اٹھا کر سمندر میں ڈال دو۔ لیکن وہ نہ مانے اور کہنے لگے کہ یہ یقیناً غلطی سے ہوا ہوگا، ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ آپ بھاگے ہوئے غلام ہوں، بلکہ آپ تو خود کسی عہد کے خلیفہ یا ولی نظر آتے ہیں، جو یقیناً ہم سے غلطی ہوئی، ہم پھر قرعہ ڈالتے ہیں۔ دوسری دفعہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ تب آپ نے کہا اب تو یقین ہو گیا، اب مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تاکہ سب کی جان و املاک محفوظ رہے اور میری وجہ سے کسی کا ناحق نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی نہ مانے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے بے حد اصرار پر بھی وہ کہنے لگے کہ چلو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں، اور پھر جو بھی فیصلہ آیا ہم اس پر قائم رہیں گے۔ چنانچہ جب تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا تو وہ لوگ پھر سے اپنے ہی فیصلے کو غلط کہنے لگے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ لوگ پھر سے ہیلے کر رہے ہیں اور کشتی اب قریب ہے کہ ڈوب ہی جائے، تو آپ نے خود ہی اللہ کو یاد کیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں لے لے، اور خبردار نبی اللہ کو ہرگز نہ نگلے، بلکہ بس انہیں اپنے پیٹ میں رکھے اتنی مدت تک جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا۔ چنانچہ مچھلی نے فرمانبرداری کا عہد کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر سمندر کی تہ میں ڈبکی لگا گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا اسے آگے ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ اندھیروں میں قید ہو گئے، واللہ اعلم، اور مچھلی آپ کو سمندر میں لے لیے پھرتی۔ دوسری طرف بستی والوں کو جب حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی اور کہا کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا، بعض روایات میں ہے کہ اس بستی میں کفر و شرک اور بت پرستی بھلے موجود تھی، لیکن ان میں کوئی شخص جھوٹ نہ بولتا تھا، اور متعدد روایات میں ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ جو بات کرتے ہیں سچ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بیان کرتے چلے کہ انبیاء کی مخالفت ہمیشہ ان کی نبوت کی وجہ سے کی گئی، ورنہ اللہ کے تمام نبی سچے اور امانت دار رہے ہیں، اور یہی انبیاء کا وصف اور پہچان رہی ہے کہ وہ صادق و امین ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پوری سچائی اور ایمانداری سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور کوئی جھوٹ بددیانتی ان میں نہیں ہوتی، نہ دنیاوی معاملات میں نہ دینی معاملات میں۔ چنانچہ ان لوگوں کو یقین تھا کہ اگر یونس علیہ السلام نے عذاب کا کہا ہے اور اگر وہ بستی سے نکل گئے تو یقیناً عذاب ضرور آئے گا، بس انہوں نے کہا کہ یونس کو دیکھو، اگر وہ بستی میں ہی ہیں اور آج کی رات یہیں بسر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ عذاب نہیں آئے گا، اور اگر وہ بستی میں نہیں ہیں تو بس پھر سمجھ لو کہ ان کا وعدہ سچا ہے اور عذاب آ کے رہے گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے بستی میں حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو لگے آپ کو ڈھونڈنے، اور ہر جگہ دیکھا لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو کہیں نہ پایا۔ تب کہا انہوں نے کہ اب تو بس عذاب آ کر ہی رہے گا، سو اس کی تیاری کرو۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی بات رکھنی تھی تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یونس علیہ السلام جھوٹے تھے، سو جب صبح قریب ہوئی تو آسمان کے چاروں طرف سے ایسے گھنیرے بادل چھائے کہ ہر چیز کو دوبارہ اندھیرے میں ڈبو دیا،
جب قوم کے لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بادل کوئی عام بادل نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عذاب ہے۔ چنانچہ وہ سب کے سب ایک کھلے میدان میں نکل آئے اور اس انداز سے گریہ زاری کرنے لگے کہ سب نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، اپنے حال برے کر لیے۔ شوہر اپنی بیویوں سے الگ ہوئے، یعنی مرد و زن الگ الگ ہو گئے۔ ماؤں نے دودھ پیتے بچوں کو الگ کر دیا، مویشیوں اور جانوروں سے ان کے بچھڑے الگ کر دیے گئے۔ اب منظر یوں تھا کہ اس قوم کی ہر چیز رو رہی تھی اور گریہ زاری میں مصروف تھے۔ بچے ماؤں سے الگ رو رہے تھے تو مائیں بچوں کو دودھ پلانا بھولی ہوئی تھیں۔ شوہر کو بیوی کی ہوش تھی نہ بیوی کو شوہر کا پتہ تھا۔ جانور اپنے باڑوں میں اپنے بچڑوں کے لیے رو رہے تھے اور بے چین ہو کر گھومتے تھے، تو بچھڑے اپنی ماؤں سے الگ بلبلا رہے تھے۔ اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی۔ گائیں بھی رامتی، ان کے بچھڑے بھی۔ بکریاں منمناتی اور ان کے بچے الگ منمناتے، اور قوم کے لوگ روتے اور دعائیں مانگتے۔ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے جن کی وجہ سے ان پر وہ عذاب نازل کیا گیا تھا، اور عہد و پیمان کر رہے تھے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لے آئے، اور ہر بات جو حضرت یونس علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ ایمان لانے والے ہیں۔ ہر اس بات پر غرض کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو خشک ہو، اور نہ کوئی زبان ایسی تھی جو چپ ہو۔ وہ سب کے سب یہاں تک کہ ان کے جانور اور مویشی بھی رو اور بلبلا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا روقت امیز منظر تھا کہ اگر کوئی پتھر سے پتھر دل بھی دیکھ لیتا تو خود پر قابو نہ رکھ پاتا اور ان کے ساتھ رونے دھونے لگتا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ اللہ جو کہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کو ان کے حال اس حال اور آہوازاری پر رحم نہ آتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان پر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نہ پانے دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں فوائد دنیا سے بہرہ مند رکھا۔ سورہ یونس۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب کا ارادہ فرمایا جاتا تو سب سے پہلے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کیا جاتا، لیکن قوم یونس وہ منفرد قوم تھی جن پر عذاب ظاہر کرنے کے بعد وہ ایمان لے آئے اور توبہ کر لی، تو ان کی توبہ قبول کی گئی اور ان پر سے دنیاوی عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس چیز میں بھی علماء کرام اور مفسرین کرام کی بہت بحثیں ہیں کہ آیا کہ قوم یونس سے جو عذاب اٹھایا گیا وہ صرف دنیاوی ذلت و رسوائی کا ہٹایا گیا یا آخرت کا بھی؟ بعضوں کے مطابق یہ صرف دنیاوی حد تک تھا، آخرت میں ان کے علموں کی سزا انہیں دی جائے گی، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، یعنی یہ صرف دنیا کی زندگی تک تھا۔ جب عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئے تو ان کی زندگی سے عذاب دور کر دیا گیا، اور بعض مفسرین کرام کے مطابق یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تھا۔ جب کوئی ایمان لے آتا ہے تو اسے اس کا ایمان دنیاوی زندگی میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اس کے لیے اکثر انعامات ہیں۔ البتہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے اور وہی بہتر جانتا ہے ساری حال و حقیقت، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ غرض قوم یونس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کرنے اور ایمان لانے کی وجہ سے عذاب کو دور فرما دیا، اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید تھے۔ دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا، یعنی جب اپنی ٹانگوں کو حرکت دی تو وہ ہلے، تب جانا کہ ابھی زندہ ہے۔ بعد اس کے حضرت یونس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور عاجزی سے اور روتے ہوئے توبہ استغفار کی، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے نازار ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے، جس وجہ سے وہ ان تمام حالات اور مصائب میں پھنس چکے تھے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے روتے ہو اللہ سے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی:
آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بارے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق 3 دن رہے اور بعد 3 دنوں کی توبہ قبول ہوئی اور باہر نکالا گیا، اور بعض کے مطابق 40 دن بعد آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی گئی، واللہ اعلم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جس جگہ مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا وہ ایسی ویراں جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور و نحیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نومولود بچے کی طرح ناتواں کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے جاتے تھے۔ قرآن مجید مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی حالت کو اس طرح بیان کرتا ہے: آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ یعنی جب آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے آپ انتہائی حد تک کمزور ہو چکے تھے۔ دوسری جانب مچھلی کے جسم کی گرمی اور حرارت سے آپ کے سارے جسم کے بال بھی ختم ہو چکے تھے اور آپ کا سارا جسم بالکل نرم و نازک ہو رہا تھا، جیسے کوئی تھوڑی دیر کے لیے نیم گرم پانی میں اپنے ہاتھ ڈبوئے رکھے تو ہاتھوں کی کھال نرم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب آپ کو مچھلی نے چٹیل میدان میں اگلا تو سورج کی تپش آپ کو بہت زیادہ اور ناقابل برداشت محسوس ہوئی۔ تب اللہ کے حکم سے ایک کدو کی بیل آپ کے قریب اگی اور سایہ فگن ہوئی۔ روایات میں مذکور ہے کہ کدو کی بیل اگانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس کے پتے بڑے بڑے اور قدرے و نرم و نازک ہوتے ہیں، دوسرا کدو کی بیل بہت جلد بڑی ہو جاتی ہے، اس کا سایہ ٹھنڈا اور راحت بخش ہوتا ہے، وغیرہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام ایک بکری کے ذریعے سے کروایا جو صبح و شام آپ کو دودھ پلا کر جاتی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس حال میں کچھ عرصہ وہاں پڑے رہے۔ آپ کے اوپر کدو کی بیل سایہ کیے ہوئی تھی اور ایک بکری ہر روز جنگل سے آ کر آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی۔ اسی طرح آپ تب تک وہیں پڑے رہے جب تک کہ آپ کی صحت دوبارہ بحال نہ ہو گئی۔ مذکور ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ یونس اب واپس جائیں تو ان کے اوپر سایہ کرنے والی بیل کو سکھا دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے بیل کو سوکھے ہوئے دیکھا تو آپ کو اس کا بڑا رنج ہوا اور دل میں خیال کیا کہ یہ کیا ہو گیا، بھلا ضروری تھا کہ یہ بیل سوکھ جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں فریاد کی کہ یا الہی، میرے پاس اس چٹیل اور تپتے ہوئے میدان میں ایک ہی تو شجر سایہ دار کا کام کرتی تھی، اب جب کہ یہ بھی سوکھ گئی ہے تو میں کدھر جاؤں گا؟ سورج کی گرمی اور تپش تو مجھے جھلسا کے رکھ دے گی۔ فرمایا، اے یونس، تجھے اس بیل کے سوکھنے کا اس قدر دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسے ہم نے تمہارے اوپر سایہ کرنے کو اگایا اور اب ہم ہی نے اسے سکھا دیا، تو تم رنج کیوں کرتے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، الہی، اس چٹیل میدان میں تیرے بعد ایک یہی تو میرے ساتھ رہی، مجھے دھوپ اور گرمی سے بچائے رکھا۔ مجھے اس بیل سے محبت ہو چکی تھی اور مجھے اس کے سوکھنے کا دکھ ہوا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ نہ سوکھتی اور ہمیشہ ایسی ہی رہتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یونس، تجھے ایک درخت سے اس لیے محبت ہو گئی کہ اس نے تجھے سایہ اور راحت فراہم کیے رکھا اور تجھے اس کے سوکھنے کا ملال ہو رہا ہے۔
تو تم نے ایسا کیسے کہہ دیا کہ اس ساری قوم کو عذاب سے تباہ کر دے؟ تو کیا اللہ کو اپنے بندوں سے محبت نہیں ہے جو ان کے پیدا کرنے اور پالنے والا ہے؟ چنانچہ اب اٹھو یہاں سے اور واپس بستی میں جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا ملال ہوا اور عرض کی، یا الہی، میں واپس کیسے جاؤں کہ میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے چلا تھا، اور اب جب پر عذاب نازل نہیں ہوا تو وہ مجھے جھوٹا خیال کریں گے اور میری بات کو ہرگز تسلیم نہ کریں گے۔ تب حکم ہوا کہ بے غم ہو کر جاؤ، بے شک وہ تمام لوگ ایمان لا چکے ہیں اور توبہ کرنے والوں میں سے ہوئے ہیں، پس ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان پر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ بعد اس کے اپنے اہل و عیال کے بارے سوال کیا تو فرمایا کہ غم نہ کریں، آپ کے اہل و عیال صحت سلامتی کے ہیں۔ چنانچہ بعد اس کے آپ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ آپ کے اہل و عیال کے بارے روایت ہے کہ ان سب کو محفوظ رکھا گیا تھا۔ جب لٹیرے حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو لے کر وہاں سے چلے تو ان کا گزر حضرت یونس علیہ السلام کی بستی سے ہوا۔ تب بستی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو ان کے قبضے میں دیکھا تو پہچان لیا اور ان لٹیروں کی قید سے آپ کو چھڑا لیا اور ان سے حضرت یونس کے متعلق دریافت کیا تو آپ کی بیوی نے آپ کے اور آپ کے بچوں کے بارے میں بتایا۔ تب بستی کے کچھ لوگ جنگل اور کچھ دریا کی طرف گئے اور آپ کے دونوں بچوں کو بھی بچا لیا، واللہ اعلم۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بچے اور بیوی کو دریا عبور کروا رہے تھے، جب دوسرے بچے کی چیخ سنی تو بیوی کا ہاتھ چھوڑا اور بچے کو کندھے سے اتار کر دوڑے تو وہ دونوں ایک ساتھ دریا میں بہہ گئے، اور وہیں سے لوگوں نے آپ کو نکالا اور بستی میں لے کر آئے اور دوسرے بچے کو بھی بھیڑیے سے بچا لیا، واللہ اعلم۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس بستی میں آئے اور وہیں رہے، وہیں انتقال فرمایا۔ آپ کی قبر بھی دمشق میں ہی موجود ہے، واللہ اعلم۔ روایت میں ہے کہ جناب یونس کی قوم 1,00,000 سے زیادہ تعداد میں تھی، وہ تمام کے تمام ایمان لائے تھے اور ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے انہیں فوائد دنیا سے ان کے ایمان کی بدولت بہرہ مند رکھا اور ان پر خوشحالی نازل کیے رکھی، واللہ اعلم۔ بھائیو، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہیں تک تھا، اور آگے انشاءاللہ کسی اور کا واقعہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔